بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح البخاری میں، اس کا نمبر ہے 2057 اور اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بیان کرتی ہیں ان قوما قالوا یا رسول اللہ ان قوما یأتوننا باللحم لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ علیہ وکلوہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک ہماری قوم کے لوگ، یعنی وہ مسلمان ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، یأتوننا باللحم، وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں کھانے کے لیے، لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے یا اس کے علاوہ ہی ذبح کر دیا۔ ہیں وہ مسلمان، لیکن ذبح کرتے وقت انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ نئے مسلمان ہیں، ہمیں اب یقین نہیں ہے کہ انہوں نے اس ذبیحے پر اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، تو کیا ہم ایسا گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سم اللہ علیہ وکلوہ، کہ تم اس پر اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھا لو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ بھول جائے، بسم اللہ اللہ اکبر بھول جائے، تو تب بھی اس کا ذبیحہ کھانا جائز اور درست ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، خواہ مخواہ شک اور شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ انسان شک کی بنیاد پر اس کے ذبیحے کو حرام قرار دے، بلکہ جب تک یقین نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک شک کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگتا۔ تو عموماً مومنین پر اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کا ہمیں حکم ہے اور حسن ظن کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کی تلقین کی اور فرمایا کہ اچھا گمان کیا کرو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن، برے گمان سے بچا کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بدگمانی یہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ تو مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی تربیت اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر اس کو کھا سکتے ہو اگر اس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ تو اگر مسلمان ذبح کرے اور وہ بھول جائے اللہ کا نام لینا ذبیحہ پر ذبح کرتے وقت، تو تب بھی اس کا کھانا درست اور جائز ہے۔ اور حسن ظن اور مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اس کی تعلیم بھی ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔